السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ کہف کے 6 مقام مشکل ترین مقام سیکھیں گے، جس میں سے آخری 2 مقام پہ تو اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ چلے جی، سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ، یہاں پر کیا ہے؟ عدوٌ، واو پہ شد بھی ہے، 2 پیش بھی ہے، یعنی یہاں پر واو جو ہے 2 دفعہ ساکن ہو گیا۔ ایک دفعہ دال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، دال واو پیش دو، دین واو 2 پیش ون، عدوٌ، یعنی عدو، صحیح ہے؟ عدو ہو گیا، اس کے بعد ون ہے۔ جب ہم نے یہ بھی سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی 2 پیش پہ وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایک جو ہے واو ساکن شد والا ہو گیا، ایک واو ساکن 2 پیش والا ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ، عدو پڑھیں گے تو وہ ایک ساکن ہوگا، تھوڑا لمبا کریں گے تو وہ 2 ساکن ادا ہو جائیں گے۔ عدو، عدو، مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ۔ اوکے جی، سمجھ آ گیا؟ چلیں جی دوسرے مقام پہ چلتے ہیں۔ 45 آیت میں دیکھیں، حشیما تذروہ الریاح، اب یہاں پر دیکھیں میم 2 زبر کے بعد تا ہے، یہاں پر حشیمن تا نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حشیما، ماں کریں گے تو یہ جو ہے تنوین 2 زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین جو ہے چھپ جائے گی۔ اکفا میں ہم نے نون ساکن یا تنوین کو چھپانا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حشیما تذروہ الریاح، ہا ساکن ہو جائے گا، یہ جو ہا ہے وہ حلق کے درمیان والا ہے، یہاں پر تذروہ پہ جو ہا ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، تو پہلا والا ہا جو ہے نیچے سے ادا کریں، دوسرا ہا جو ہے درمیان سے ادا کریں۔ حشیما تذروہ الریاح، تذروہ الریاح، اوکے جی؟ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ دیکھیں آیت نمبر 51 میں، ما اشہدتہم، لیکن یہ دال ساکن آپ نے ادا نہیں کرنا۔ کیوں ادا نہیں کرنا؟ کیونکہ ہا کے بعد دیکھیں تا پہ تشدید ہے، یعنی شد ہے، تا پہ شد ہے، تو شد کا مقصد ہوتا ہے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملانا۔ حرکت ہم کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر یا پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، تو تا جو ہے ڈائریکٹ پیچھے والی ہا سے ملے گی، نہ کہ دال ساکن سے، تو یہاں پر دال ساکن کا کام کم ہو جائے گا، ہا اور تا کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ما اشہدتہم، حدتہم نہیں، اشہدتہم، ہا تا زبر حد، تا پیش تو، حد، ما اشہدتہم، اوکے جی؟ چلیں جی چوتھے مقام پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں دیکھیں، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اچھا پہلی مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ فَظَنُّ، یہاں پر نون کو گننا دیں، جب بھی نون پہ شد آئے گی یا میم پہ لازماً گننا ہوگا۔ اب کافی لوگ اس کو فَظَنُّوا ایسے بھی کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ الف پہ مد ہے، لیکن یہ جو مد ہے وہ الف پہ نہیں ہے، یہ نون واو پیش نو پہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کو اگنور مار دینا ہے۔ فَظَنُّوا، نو کو لمبا کریں نہ کہ الف کو، ٹھیک ہے؟ پہلی مسٹیک کور ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، انہم، میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو یہاں پر بھی آپ نے گننا کرنا ہے۔ یہ ہم نے رولز آف میم ساکن، جب ہم نے میم ساکن کی قواعد سیکھے تھے تب ہم نے سیکھا تھا کہ کب میم ساکن کے بعد کون سے حروف آتے ہیں، تو ہم نے گننا کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آئے گا تب بھی لازماً گننا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہوگا؟ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، قوف موٹا، عین حلق کے درمیان سے، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، مُوَاقِعُوهَا، مُوَاقِعُوهَا، صحیح ہے جی؟ چلیں جی 5ویں مقام پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں دیکھیں، مِمَّا ذُکِّرَ، میم مشدد ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال ہے، میم مشدد پہ گننا کریں، نون ساکن کو چھپائیں کیونکہ یہاں پر اکفا ہو رہا ہے۔ مِمَّا ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ، الف عین،
دونوں میں واضح فرق رکھے. کافی لوگ یہاں پر الف اور عین میں فرق نہیں رکھ پاتے کیونکہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو الف اور عین کو ادا کرنا بہت مشکل ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ. اچھا ضاد کو نکالنے کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ کافی لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ضاد کی ادائیگی کیسے کریں. تو ضاد کی ادائیگی کرتے ہوئے جو سائیڈ ہے نا زبان کی سائیڈ والے دانتوں سے ٹچ کرنی ہے. جو داڑیں ہوتی ہیں نا دانت جو سائیڈ والے دانت ہوتے ہیں ٹھیک ہے، بیچ والے دانت نہیں، سائیڈ والے دانت. سائیڈ والی زبان سائیڈ والے دانتوں سے ٹچ ہوگی، بھلے زبان کے دونوں سائیڈز میں ٹچ ہو یا پھر ایک سائیڈ ٹچ ہو. ٹھیک ہے، لیفٹ والی جو زبان کی سائیڈ ہے لیفٹ والے دانتوں کی سائیڈ پہ ٹچ ہوگی، رائٹ والی زبان کی سائیڈ ہے رائٹ والے دانتوں کی جو ہے سائیڈ میں ٹچ ہوگی. سمجھ آ گیا؟ بھلے دونوں جو ہے زبان کی سائیڈ ایک ساتھ ٹچ ہوں گی یا الگ الگ ٹچ ہوں گی، یعنی صرف ایک سائیڈ میں ٹچ ہو سکتی ہے. لیکن ضاد کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یہ موٹا حروف ہے. رَبِّهِ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ. را بھی موٹا ہے، ضاد بھی موٹا ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. ہاں پہ پیش ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو ہاں ساکن ہو جائے گا. ایک بار میرے ساتھ پڑھیں. مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اوکے جی، چلیں جی آخری مقام پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 71 میں دیکھیں. فَانطَلَقَا. اچھا سب پہلی مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ فاں کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پر الف ہے. لیکن ہم نے یہ بھی ڈیٹیل میں کئی دفعہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ساکن حروف آئے گا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے تو ساکن حروف پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر فا زبر کے ساتھ نون ساکن کو ملائیں گے، نہ کہ فا زبر فا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فا نون زبر فا کر کے پڑھیں گے. یہ فن بھی نہیں ہے، یہ ہے فا، یعنی نون کو چھپائیں کیونکہ یہاں پر تو ہے، نون ساکن کے بعد تو آئے گا تو یہ حروف اکفا میں سے ہے. اکفا کا قاعدہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے. تو یہاں پر کیسے ادا ہوگا؟ فَانطَلَقَا. اچھا اب یہاں پر وقفہ لکھا ہوا ہے تو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقف ہے. بالکل یہ وقف ہے، لیکن یہ عام وقف نہیں ہے. ہم نے وقفہ اور سکتہ کی کلاس میں کیا ہوا ہے کہ وقفہ اور سکتہ کیا ہوتا ہے. یہ ایسا وقف ہے جہاں پر ہم آواز تو ختم کر دیتے ہیں لیکن ہماری سانس نہیں ٹوٹنے پائے، ہماری سانس کنٹینیو رہتی ہے. یعنی جہاں پر ہم آواز کو بالکل زیرو تک لے جائیں گے، میوٹ کر دیں گے، لیکن ہماری سانس چلتی رہے گی، وہ اسٹاپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم نے سانس نہیں توڑنی. اور سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ چھوٹا وقف ہے، لمبا ہے وقف. وقفہ جو ہے وہ لمبا وقف ہے. تو وقفہ کے ٹائم آپ کم سے کم 2 سیکنڈ اسٹاپ کریں اور سکتہ کے ٹائم آپ 1 سیکنڈ وقف کر لیں. صحیح ہے؟ یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. سمجھ آ گیا؟ یہاں پر میں وقفہ پہ رکی لیکن میں نے سانس نہیں توڑی. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں فی سفینہ، کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں یہ فی بھی نہیں ہے. فا کے بعد دیکھیں یا ہے، الف ہے، لام ہے، ان پہ کوئی نشانی نہیں ہے تو آپ ان کو اگنور کر دیں. سین شد ہے تو شد کو آپ پیچھے والی نشانی یعنی فا زیر کے ساتھ ملائیں. فا سین زیر فس، سات سین زبر س، فس. صحیح ہے؟ ایک بار اگین میں ساتھ پڑھیں. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. صحیح ہے جی؟ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.